वेलकम टू स्टोरी स्टेशन। दोस्तों, पेरिस की सड़कों के नीचे चूने के पत्थर की कानों की एक भूल भुलैया है जिसने तवील अरसे से शहर की तारीख में किरदार अदा किया है। ज़्यादातर शहर के जनूबी हिस्से में वाक़ हैं जो कैटाकॉम्ब्स दी पेरिस के लिए मुंतखब करदा साइट्स थी। पेरिस के हुकाम ने एक आसानी से काबिल रसाई साइट का इंतखाब किया जो इस वक्त दारुल हुकूमत के बाहर था। मोनी टरूज के मैदान के तहत साबिक टॉम्बे ईसरी कोहरीस कम से कम 15वीं सदी के बाद से ऑपरेशन किया और फिर उन्होंने तर्क कर दिया। ये कोहरीस भूल भुलैया का एक छोटा सा हिस्सा था जो तकरीबन 800 हेक्टेयर्स पर शहर के तहत फैला हुआ था। साइट की तैयारी और हड्डियों की मुंतकली की तंजीम चार्ल्स एक्सल गियोमार्ट को सौंपी गई थी जो जर्नल ख्वारी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में एक इंस्पेक्टर थे। इस महकमे का मिशन, जिसकी बुनियाद 4 अप्रैल 1777 को लुइस 16 ने रखी थी, 18वीं सदी के वसत में पेरिस के तहत ज़मीन के बड़े खात्मे के बाद तर्कशुदा कानों को मजबूत करना था। शहर के सबसे कदीम और सबसे बड़े कब्रिस्तान लेस इनोसेंट्स के करीब लेस हालीस महल्ले में रहने वाले अफराद सबसे पहले शिकायत करने वालों में शामिल थे। उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान से गलने वाली गोश्त की शदीद बू आ रही थी। यहाँ तक कि परफ्यूम स्टोर्स ने भी दावा किया है कि वो ऑफ पुटिंग बू की वजह से कारोबार नहीं कर सकते हैं। 1763 में लुइस 15 ने एक हुक्मनामा जारी किया कि दारुल हुकूमत के अंदर तमाम तदफीन पर पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन चर्च के पुशबैक की वजह से जो कब्रिस्तानों को परेशान या मुंतकिल नहीं करना चाहता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया गया। लुइस 15 की जानशीन ने सलेबी जंग जारी रखी और ये भी ऐलान किया कि तमाम कब्रिस्तानों को पेरिस से बाहर मुंतकिल किया जाना चाहिए। ये 1780 तक नहीं था, ताहम कुछ भी नहीं किया गया था। इस साल मौसम बहार की बारिश के एक तवील अरसे की वजह से लेस इनोसेंट्स के आसपास की एक दीवार गिर गई, जिससे सड़ती हुई लाशों को पड़ोसी इमलाक में फेंक दिया गया। इस शहर को अपने मुर्दा को रखने के लिए एक बेहतर जगह की ज़रूरत थी, लिहाजा ये सुरंगों में चला गया। कब्रिस्तानों से हड्डियों को 5 मंजिला ज़ेर ज़मीन पेरिस की साबका कानों में मुंतकिल किया। कब्रिस्तानों को 1786 में खाली करना शुरू किया गया, जिसका आगाज़ लेस इनोसेंट से हुआ। शहर को तमाम हड्डियों को मुंतकिल करने में 12 साल लगे। लाशों से, जिनकी तादाद 6 से 7 मिलियन के दरमियान थी, कैटाकॉम्ब्स में कुछ कदीम तरीन तारीखें 1200 साल पहले मेरोविंजियन दौर तक की हैं। फ्रांसीसी इनकलाब के दौरान शुरू होने वाले मरने वालों को बराह रास्त कैटाकॉम्ब्स के ओसोवेरीज में दफन किया गया था। 18वीं सदी के आखिर तक मरकजी कब्रिस्तान 2 मीटर ऊंचा 6.6 फीट ज़मीन का एक टीला था जो पेरिस के सदियों के मुर्दा अफराद से भरा हुआ था। इसके अलावा होटल, ड्यू हॉस्पिटल और मुर्दा खाने की बाकियात भी थी। पेरिस के दूसरे पैरिशेस के अपने तमाम कब्रिस्तान थे, लेकिन लेस इनोसेंट्स कब्रिस्तान में हालात काफ़ी बदतरीन थे। कब्रिस्तान के इस्तेमाल को महदूद करने वाले गैर मौसर हुक्मनामों के एक सिलसिले ने सूरत हाल को ठीक करने में बहुत कम काम किया और ये 18वीं सदी के आखिर तक शहर के मज़ाफ़ात में 3 नए बड़े पैमाने पर मज़ाफ़ाती कब्रिस्तान बनाने का फ़ैसला किया गया था और शहर की हुदूद में मौजूद तमाम पैरिश कब्रिस्तानों की मज़म्मत करते हैं। अहम ज़ेर ज़मीन गुज़रगाहों में से एक के ऊपर और एक दीवार वाली जायदाद के अंदर एक कुआं खोद दिया गया था ताकि लेस इनोसेंट्स की दरियाफ्त शुदा बाकियात को हासिल किया जा सके और इस प्रॉपर्टी को खुद ही साबिक कब्रिस्तान के बाजियाफ्त होने वाले तमाम हेड स्टोन्स, मुजस्समों और दीगर नवादरात की तरह एक के लिए म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया था। 200 इसी साल 7 अप्रैल को एक इफ्तिताई तकरीब से शुरू होने वाला लेस इनोसेंट्स और क्लॉदी ला टॉम इसवा के दरमियान का रास्ता सियाह कपड़ों से ढकी वैगन्स का एक रात का जुलूस बन गया जो लाखों पैरिशियन को लेकर जाती थी। पेरिस के कब्रिस्तानों की अक्सरियत को खाली कराने में 2 साल लगेंगे। कब्रिस्तान जिनकी बाकियात को कैटाकॉम्ब्स में मुंतकिल किया गया था, इनमें सेंट्स इनोसेंट्स 600 साल के ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 2 मिलियन दफन होने वाले अब तक के सबसे बड़े कदीम तरीन में से एक है। मैडलिन कब्रिस्तान, इसके अलावा नोटरा डेम ली फ्रांसीसी इनकलाब के मुतासरीन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 1809 में शुरू होने वाले कैटाकॉम्ब्स को तकरीरी के जरिए आवाम के लिए खोल दिया गया था।
سرکٹ کے اختتام پر ایک رجسٹر رکھا گیا تھا جہاں زائرین اپنے تاثرات لکھ سکتے تھے. یہ بہت تیزی سے بھرا ہوا تھا کیونکہ یہ دور فرینچ اور غیر ملکیوں دونوں کے ساتھ تیزی سے کامیاب ہو گئے تھے. جیسے جیسے سال گزرتے گئے اوسو ویریس بہت سے نامور افراد کی آرام گاہ بن گیا. اپنے ابتدائی سالوں میں کیٹاکامبس ہڈیوں کا ایک غیر منظم ذخیرہ تھا، لیکن 1810 سے پیرس مائن انسپیکشن سروس کے ڈائریکٹر لوئس ایٹن ہیریکار ڈرتھوری نے تزئین و آرائش کی تھی جو غاروں کو دیکھنے کے قابل مقبرے میں تبدیل کر دے گی. کھوپڑیوں اور فیمرز کے ڈھیروں کو کیٹاکامبس میں دیکھے جانے والے نمونوں کو ہدایت کرنے کے علاوہ اس نے قبرستان کی سجاوٹ کا استعمال کیا جو اسے مل سکتا تھا. پہلے ٹام ای سری پراپرٹی پر ذخیرہ کیا گیا تھا. بہت سے لوگ 1789 کے انقلاب کے بعد غائب ہو گئے تھے. ہڈیوں کی دیواروں کی تکمیل کے لیے ایک کمرہ بھی بنایا گیا تھا جو پیرس کے نیچے پائے جانے والے مختلف معدنیات کی نمائش کے لیے مختص کیا گیا تھا، اور ایک جس میں کیٹاکامبس کی تخلیق اور تزئین و آرائش کے دوران پائے جانے والے اسکیلٹنز کی مختلف خرابیاں دکھائی گئی تھیں. اس نے یادگاری تختیاں اور محرابیں بھی شامل کی جن میں خطرناک انتباہی تحریریں تھیں، اور پتھر کی تختیاں بھی شامل کی گئی تھیں جن میں اوسو ویریس کی نوعیت کے بارے میں تفصیل یا دیگر تبصرے تھے. اور آنے والے زائرین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اسے پیرس کے بائیں کنارے کے باقی حصوں سے پہلے ہی دیوار سے لگا دیا گیا تھا. 6 ملین سے پیرس والوں کی ہڈیوں کی نقل و حمل کا عمل مرنے والوں کے حوالے سے کیا گیا تھا. پجاری نقل و حمل کے دوران باقیات کے ساتھ تھے اور یہ کام بنیادی طور پر رات کے وقت انجام دیا جاتا تھا تاکہ مقامی رہائشیوں کو پریشان نہ کیا جا سکے. اوسو ویریس میں موجود زیادہ تر ہڈیاں پہلے سے صدیوں پرانی تھیں جب انہیں منتقل کیا گیا تھا، تاہم اسے فرانسیسی انقلاب کے دوران 1860 تک تدفین کی جگہ کے طور پر بھی استعمال کیا گیا تھا. دوستو، کیٹاکامبس کو ایک ایسے حل کے طور پر دیکھا گیا تھا جو دونوں مسائل کو حل کرے گی. پرانی باقیات کو زیر زمین کانوں میں منتقل کرنے سے انہیں گرنے سے بچایا گیا اور قبرستانوں میں بھیڑ کو کم کیا گیا. 19ویں صدی کے اول میں کھلنے کے بعد ہی کیٹاکامبس کشش کا مقام رہا ہے اور آج بھی شہر کے سب سے منفرد پرکشش مقامات میں سے ایک کے طور پر کھلا ہوا ہے. پیرس کیٹاکامبس میں آپ کا سفر پلیس ڈین فیریٹ رچ رو میں زمین کے اوپر شروع ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا گرین پویلین سائٹ کے داخلی راستے کی نشاندہی کرتا ہے. چونکہ ایک وقت میں صرف 200 زائرین کو اندر جانے کی اجازت ہے، اس لیے چوک کے ارد گرد لکیر لپیٹتے ہوئے دیکھنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. ایک بار سامنے کے دروازے کے ذریعے آپ سڑک کی سطح سے 65 فٹ نیچے سرنگوں تک پہنچنے کے لیے 130 سیڑھیوں سے نیچے اتریں گے. اوسو ویریس کا داخلی دروازہ جہاں تمام ہڈیوں کو ذخیرہ کیا جاتا ہے یہاں سے تقریباً 15 منٹ کی دوری پر ہے. جب آپ چونے کے پتھر کی لمبی سرنگ سے نیچے جاتے ہیں تو آپ کو پورٹ مین کلر کا ایک بڑا مجسمہ ملے گا. آرٹ کا یہ قابل ذکر کام چونے کے پتھر میں گندا کیا گیا تھا جہاں سرنگوں کو مائننگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. جب آپ اوسو ویری کے مرکزی حصے میں داخل ہوتے ہیں تو کیٹاکامبس کا پیمانہ واضح ہو جاتا ہے جس پر پتھر کے انسکرپشن کے ساتھ نشان لگا دیا گیا ہے جس پر لکھا ہے آوریٹل سیسٹ ICI کی سلطنت ہے. رکو، یہ مرنے والوں کی سلطنت ہے. ہڈیوں کی موٹی دیواروں کو چھت تک کھڑا کیا جاتا ہے اور کھوپڑیوں کی قطاریں لمبی ہڈیوں کی تہوں کو توڑ دیتی ہیں. کچھ ہڈیوں کو فنکارانہ انداز میں ترتیب دیا گیا ہے، خاص طور پر ایک دیوار میں کھوپڑیوں سے بنا ہوا دل ہے. ٹوٹل ٹور تقریباً 2 کلومیٹر 1 میل تک پھیلا ہوا ہے اور سڑک کی سطح سے 83 قدم کی چوڑائی کے ساتھ ختم ہوتا ہے. زیادہ تر دورے تقریباً 45 منٹ تک جاری رہتے ہیں. چونکہ کیٹاکامبس براہ راست پیرس کی سڑکوں کے نیچے ہے لہٰذا ان کے اوپر بڑی بنیادی تعمیر نہیں کی جا سکتی ہیں اور غاروں نے عمارتوں کو تباہ کر دیا ہے. اسی وجہ سے اس علاقے میں چند بلند و بالا عمارتیں موجود ہیں. دوستوں، آج کیٹاکامبس کا 1 میل سے تھوڑا زیادہ فاصلہ دیکھنے والوں کے لیے کھلا ہے. عوامی داخلہ دروازہ پیرس کے 14th arrondissement میں واقع ہے. ایک ایونیو ڈو کرنل ہینری رول ٹینگی پر اس کے ذریعے چلنے کے لیے تقریباً 45 منٹ لگتے ہیں. آپ کو گائیڈز بھی دستیاب ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. زائرین آڈیو گائیڈ بھی خرید سکتے ہیں جو 3 یورو یعنی تقریباً $4 کا ہے. سرنگیں شہر کے نیچے کئی میل تک پھیلی ہوئی ہیں لیکن زیادہ تر علاقوں کا دورہ کرنا غیر قانونی ہے.
اوسوویریز کے داخلے سے پہلے تھیمز والی نمائشوں کے لیے استعمال ہونے والی ایک زیر زمین جگہ موجود ہے۔ 2014 کی نمائش پیرس کی جیولوجیکل تاریخ سے متعلق ہے، جو ایک قدیم سمندر کی حیثیت سے ہے۔ اوسوویریز کے اندر ہڈیوں کو ان قبرستانوں کے ذریعے گروپ کیا جاتا ہے جب سے وہ آئے تھے۔ کچھ کوریڈورز کے ساتھ صفائی سے رکھے ہوئے ہیں، دوسروں کو نمونوں میں ترتیب دے دیا گیا ہے۔ کراس اور دیگر تصاویر بھی تیار کی گئی ہیں۔ دوستو زائرین پورٹ مین کوریڈور میں مجسمے بھی دیکھ سکتے ہیں، جو ایک ہوری مین اور لوئس 15 کی فوج کے تجربے کار کی طرف سے بنائے گئے تھے۔ لاشوں کو منتقل کرنے سے کئی سال پہلے مرکزی مجسمہ پورٹ مین کے قلعے کا ایک نمونہ ہے، جو ایک بڑے جزیرے کا قصبہ ہے، جہاں تخلیق کا ڈیک ہیئر کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اسے 7 سالہ جنگ کے دوران انگریزوں نے قیدی بنا لیا تھا۔ تو کیسی لگی آپ کو پیرس کیٹاکامبس کی یہ انوکھی اور حیران کن ہسٹری؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹیشن پہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔